الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، پھر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے، آپ نے فرمایا ایک بہت ہی اہم نصیحت اور کام کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائی کہ بارہا انسان کی زندگی میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ بڑا پریشان حال ہوتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے وہ پریشانی نہیں ہوتی، یہ اس کی اپنی سوچ کا دخل ہوتا ہے یا اس نے خود اپنے آپ اس پریشانی کو پالا ہوتا ہے. اپنی زبان میں کہیں گے کہ وہ پریشانی کو خود اس کی سوچ کا اس میں دخل ہوتا ہے، یا وہ پریشانی کی خود اس نے مول لی ہوئی ہوتی ہے. یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان آپ بیل مجھے مار والا اس کے ساتھ قصہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ صورت حال ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک اکسیر بتلایا ہے، ایک نسخہ بتلایا ہے کہ انسان ہمیشہ ان لوگوں کی طرف نظر رکھے جو مال و دولت کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے اس سے کم. انظروا الی من هو اسفل منکم. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ ان لوگوں پر نظر رکھو، ان لوگوں کو دیکھو جو مال و دولت کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے، دنیاوی ساز و سامان کے لحاظ سے، عیش و عشرت کے لحاظ سے تم سے بولیے کم درجے کے. وَلَا تَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ. جو مال و دولت کے لحاظ سے، اسباب وسائل کے لحاظ سے، دنیا کی راحت کے لحاظ سے یا اسباب راحت کے لحاظ سے کہہ لیجیے، اس لیے کہ حقیقی راحت سکون ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب میں اس کو نہیں رکھا ہے. ظاہری اسباب کے لحاظ سے جو تم سے زیادہ ہے اس کی طرف نظر مت کرو. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تم کو دے رکھی، اس لیے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ نعمت دے رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہے اس کی بے وقاری، اس کی ناقدری، اس کی ناشکری تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر تم قناعت کرو گے، اسی پر تم راضی رہو گے.
اسی پر صبر اور شکر کے ساتھ تم زندگی گزارو گے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کا اور جو حقیقی راحت ہے، حقیقی چین و سکون ہے، اس کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی تیر بہدف یا اس کو کہہ لیجئے نسخہ اکسیر ہم کو بتلایا ہے۔ نسخہ اکسیر کہتے ہیں بہت ہی مفید، بہت ہی مؤثر، بہت جلد اثر کرنے والا نسخہ۔ اس کو جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا، اس نسخے کو استعمال کرے گا، تو بہت جلد اس کو راحت اور سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نسخہ اکسیر، بہت جلد اثر کرنے والا۔ اور سونا بنانے کے نسخے کو بھی نسخہ اکسیر کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو اللہ کے رسول نے جو قناعت کا نسخہ ہم کو بتلایا ہے، اس کو قناعت بھی کہتے ہیں۔ قناعت کہتے ہیں جو انسان کو مل جائے اس پر راضی رہے، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے، ہیوا دعویٰ نہ کرے۔ ہماری زبان میں کہیں گے ہیوا دعوے میں وہ نہ پڑے۔ تو اگر وہ ہیوا دعویٰ کرتا ہے، اگر لوگوں کا دیکھا دیکھی، تو پھر بھی اس کی زندگی پریشانی میں آتی ہے، اور وہ خواہ مخواہ سوچ کے اندر، فکر کے اندر اپنے آپ کو بھلاتا ہے، فکر کرتا ہے، ٹینشن لیتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قناعت کا نسخہ بتلایا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا ایک حل ہے، ایک راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کبھی کوئی مشکلات پیش آئی، آپ کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز پیش آئے، آزمائشوں میں آپ بھی گرے، آپ کے صحابہ کرام کو بھی آزمائش پیش آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینجمنٹ آپ کی اتنی زبردست ہوا کرتی تھی ان مشکلات کے حل کے لیے، جو آپ تدبیر فرمایا کرتے تھے، جو مینجمنٹ ہوا کرتی تھی آپ کی، جو منصوبہ بندی ہوا کرتی تھی، وہ اتنی زبردست ہوا کرتی تھی کہ آپ ان حالات سے، ان چیلنجز سے اور ان مشکلات سے بہت سرخرو ہو کر، کامیاب ہو کر ہمیشہ نکلتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نبیوں کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی تھی اور کبھی کوئی چیلنجز نہیں آتے تھے، بلکہ جو قائد ہوتا ہے اس کی زندگی چیلنجز سے پر ہوتی ہے، اور آپ تو قیامت تک کے لیے قائد تھے۔ بلکہ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ قائد کی زندگی میں جو دن بغیر چیلنجز کے گزرے وہ اس کی زندگی میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ کیا لکھا ہے؟ کوئی قائد ہو اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو قیادت کا رول ادا کرنا ہو، اور یہ امت مسلمہ یہ بھی قائدانہ حیثیت رکھتی ہے، تو جو قائد ہو اس کی زندگی کا جو دن بغیر کسی چیلنج کے گزر جائے، بغیر کسی آزمائش کے گزر جائے، تو وہ دن اس کی زندگی کا شمار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصراً 23 سالہ زندگی نبوت کی، لیکن چیلنجز سے بھری ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر چیز کے بارے میں آپ کی تعلیمات ملتی ہیں۔ بیوی بچوں کے بارے میں کیا تعلیمات ہے، معاملات کے بارے میں کیا تعلیمات ہے، معاشرت کے بارے میں کیا، بھائی انسان کو کیسا ہونا چاہیے، پڑوسی کے لیے کیسا رہنا چاہیے، بیٹے کے ساتھ کیسا رہنا ہے، چھوٹے بیٹے کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بیوی آئے تو اس کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بیوی آئے کسی کی اس کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اولاد ہے ان کے ساتھ کیسا، جنگ کا میدان ہے وہاں، سیاست تو وہاں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، ابھی تو کوئی قناعت، اس کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی فرامین ہے۔ کیوں بھائی یہ ساری چیزیں آپ کے بس بیٹھے بیٹھے آپ کے دماغ میں آتا تھا؟ نہیں، چیلنجز اتنے سارے تھے، تو ہر وقت ایک نئی رہنمائی دینا پڑتی ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے بات لکھی ہے کہ جو قائد ہوا کرتا ہے اس کی زندگی چیلنجز سے بھرپور ہوتی ہے، بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی چیلنجز پیش آئے، مشکلات آئی، تو آپ نے بہت زبردست ایسی تدبیریں کی، صبر سے، شکر سے، تدبیروں سے کام لیا کہ جو آپ کی کمزوری تھی اسی کو آپ نے طاقت بنا لیا۔ جو کمزوری تھی اسی کو کیا کر لیا؟ طاقت بنا لیا۔ جو زحمت تھی، مشکل تھی، اسی کو آپ نے رحمت بنا لیا۔
جو مشکل تھی اس میں آپ نے کامیابی کے راستے ڈھونڈ لیے، جو مشکل تھی، مصیبت آئی تھی، اسی کو کامیابی کا کیا کر لیا بھائی، ذریعہ بنا لیا۔ اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیسے بھی حالات ہو، کیسی بھی انسان کی زندگی میں مشکلات ہو اور چیلنجز اس کی زندگی میں آئے، ایک مسلمان کو تو بھائی کم از کم پریشان ہونے کی چندہ بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات میں، چیلنجز میں شکر بھی ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، صبر بھی کیا اور بہترین تدبیریں اختیار کی، اور ایسی تدبیریں اور ایسے ریسورسز آپ نے اختیار کیے جس کے اندر تدریج بھی تھی۔ تدریج کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار آپ نے وہ اسٹیپ لیے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اور مصیبتوں سے نمٹنے کے لیے۔ آپ نے جو تدبیر اختیار کی، جو وسائل، اسباب اختیار کیے، کیسے اختیار کیے؟ مرحلہ وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جو بحران آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہے، چیلنجز آتے ہیں، اس میں تدبیر بھی اختیار کرنا ہے اور اس تدبیر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لینا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے، ان کی سوچ ایسی ہے کہ بس آج کے آج میں کامیاب ہو جاؤں، آج کے آج بہت بڑا میرا بزنس بڑا ہو جائے، بہت میرے پاس پیسے آ جائے۔ ایسا امپاسبل ہے دنیا میں رہتے ہیں۔ جو بھی لوگ آپ کو کامیاب نظر آ رہے ہیں پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے، اور زندگی ان کی سیٹل ہے، تو آج کیا ہو گئے؟ نہیں بھائی۔ لیکن ہمارا نوجوان کیا چاہتا ہے؟ آج کے آج سب ہو جائے۔ تو ایسا بھائی اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ ایسی نہیں۔ ہر انسان کو بڑی کامیابی کے لیے چھوٹی چھوٹی کامیابی پہلے آپ کو حاصل کرنا پڑے گی۔ بڑی کامیابی، یہ چھوٹی کامیابی جو ہے بڑی کامیابی کا زینہ ہے۔ چھوٹی کامیابی بڑی کامیابی کا کیا ہے؟ زینہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ہاں، وہ جو غیر فطری طریقے، اچانک اس کی لاٹری لگ گئی، سٹا ہے، اس کا جوا کرتا ہے، وہ تو اچانک بھائی ترقی کر لے تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو جائز اور حلال راستے، ان کے ذریعے کیسے بڑھتا ہے انسان؟ دھیرے 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 آگے وہ جاتا ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یار کب سے تو میں کوشش کر رہا ہوں، کیا ابھی تک میں وہاں ہے، وہ کھلا کتنا آگے بڑھ گیا۔ تو اس کے پیچھے کچھ دوسرے اسباب بھی ہوں گے، اس کا پہلے سے باپ کا کاروبار ہونا، کچھ ہونا، بس اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجک ہوگی۔ تو اسلام ہم کو جہاں پر حالات ہے، مصیبتیں اگر کسی کے یہاں، تو جہاں صبر کی تلقین کرتا ہے، شکر کی تلقین کرتا ہے، شکر کی، صبر کی تعلیم دیتا ہے، وہی ہمیں تدبیر اختیار کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ لیکن وہ تدبیر کیسے ہوگی؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگی، اس میں انسان کو گھبرانا نہیں ہے۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی آمدن کم ہے اور بہت یعنی کہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا۔ لیکن انسان کی زندگی میں حالات ہے، مشکلات ہے، تو سب سے پہلے تو اسے صبر سے کام لینا چاہیے، شکر گزاری سے کام لینا چاہیے۔ اپنے سے جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، ہم سے جن کو کم دیا گیا، ان کی طرف انسان کو نظر کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میری آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں، آمدن میری کیا ہے اور اخراجات کیا ہے، آوق کیا ہے اور جاوق کیا ہے۔ جب انسان اس طرح کی سچویشن سے گزرے، پریشان ہو، تو جہاں پر اس کو کس سے کام لینا چاہیے؟ صبر سے، شکر سے بھی کام لینا چاہیے۔ بہت ساری نعمتیں ان کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اسی کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے، میندو بھی لڑانا ہے کہ میری آمدن کیا ہے اور میں جو خرچہ کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آمدن کے ذرائع کیا ہے، انکم آف ریسورسز آف انکم کیا ہے اس کے، اور ایکسپینسز کیا ہے اس کے، اخراجات کیا کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو پہلے وہ غور و فکر کرے، اس کو سوچے۔ اس کے بعد سب سے پہلا فارمولہ اور سب سے پہلا اصول یہ یاد رکھے کہ
کہ انسان کی جو آمدن ہے وہ غیر اختیاری ہے. کیا ہے؟ غیر اختیاری. اگر میں چاہوں کہ میرے یہ مہینے میں 1 لاکھ روپے آ جائے اور میرے آمدن 1 لاکھ روپے ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو آمدن کیا ہے بھائی؟ بولیے. غیر اختیاری ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. فوراً اس کی آمدن شروع ہو جائے. ہاں اخراجات یہ انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اس کے بس میں ہوتے ہیں، اس کے اختیار میں. آمدن اختیار میں نہیں. اخراجات خرچ کرنا یہ انسان کے بس میں ہوتا ہے کہ مجھے پورا مہینہ اگر گوشت مچھی کھانا ہے کہ دال بھی کھانا ہے، جو اس کے اوپر ہے. میں خرچہ کیسا کر رہا ہوں؟ کھلا چیز جو ہے مجھے لینی ہے کیا نہیں لینی؟ یہ کس کے بس میں ہے؟ مجھے اس مہینے میں بجلی کتنی یوز کرنی بھی ہے، یا 2 4 ٹیوب لائٹ جلانے بھی مجھے گھر میں کہ نہیں جلانے ہیں؟ ایک روم میں 4 پنکھے لگانے ہیں یا نہیں لگانے؟ اے سی مجھ کو لگانا یا نہیں لگانا؟ یہ ساری چیزیں کس کے بس میں؟ انسان کے بس میں. تو سب سے پہلے وہ یہ گرو کی بات یاد رکھے کہ بھئی آمدن انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. ہاں خرچ کرنا یہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے. تو ایک چیز وہ یہ یاد رکھے اور اس کا محاسبہ کرے کہ میری آمدن کیا ہے اور میں کہاں کہاں خرچ کر رہا ہوں، اور اپنے اخراجات کو جو خرچ کر رہا ہے اس کو اپنی آمدن کے ماتحت رکھے، اس سے نیچے رکھے. جتنی اس کی انکم ہے اس کے اندر اس کے اخراجات ہونا چاہیے. اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کو اس بات کا جائزہ لینا ہے اور اس بات کا غور و فکر کرنا ہے کہ میری آمدن یہ ہے، اخراجات یہ ہے، تو میں کس طرح اپنے اخراجات کو کم کر سکتا ہوں. تو سب سے پہلے اس بات پر اس کو نظر ڈالنا پڑے گی کہ کتنی جگہ ایسی ہے جہاں پر خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے. کس بات کا جائزہ لینا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر میں خرچ کر رہا ہوں وہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ گناہوں کی جگہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. کہاں پر خرچ کرتے؟ گناہ کے کاموں میں اس کی آمدن خرچ ہو رہی ہے، اس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. تو ایسا شخص جو گناہوں کے کاموں پر خرچ کر رہا ہے تو وہ کون ہے بھائی؟ شیطان کا بھائی ہے. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اس لیے کہ جو ناجائز جگہوں پر جس کو خرچ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ڈھول بازی میں خرچ کر رہا ہے، شادی کے موقع پر وہ ویڈیو بنانے پر خرچ کر رہا ہے، وہ ریسیپشن کہ وہ کیا لگائے لوگ بھائی آج کل اسٹیج لگا رہا ہے، پھر اس کے اوپر اسٹیج لگانے کے 25-50 ہزار روپے خرچ کر رہا ہے. پھر وہاں پر وہ ڈانس کر رہے، آج کل پینٹری ہو رہی ہے، وہ پٹاخے پھوڑے جا رہے. پہلے دلہا دلہن آ رہی ہے تو ان کی کار آ رہی، کار آنے سے پہلے کیا ہو رہا؟ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، آتش بازی کی جا رہی ہے. اپنی زبان میں پٹاخڑے پھوڑنا بولتے ہیں، تو پٹاخڑے پھوڑ رہا ہے، وہ ایٹم بم پھوڑ رہا ہے، اور کیا کیا وہ پھگے پھوڑ رہا ہے وہاں پر جا کر. تو یہ سارے جو اخراجات ہے اس کے، اور یہ سارا کے سارا قرض لے کر بلکہ سودی قرض لینا پڑ رہا ہے، تب بھی مسلمان چھپ رہا نہیں. تو اس سارے کے سارے اخراجات، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے جو مسلمان کر رہا ہے، تو اس ساری کی ساری چیزیں ناجائز اور حرام میں داخل. اچھا برتھ ڈے منا رہے ہیں، برتھ ڈے میں باقاعدہ کیک آ رہا ہے، بس وہ بازو والے نے منایا ہے تو یہ بھی منا رہا ہے. کہ وہ بچے کی اسکول میں وہ انگلش میڈیم میں ڈالا ہوا ہے وہاں کر رہے، یہ بھی گھر میں آ کر کر رہا ہے. بچہ ضد کر رہا ہے، اس کی ضد کو اس کو پورا کرنا ہے، اپنی جیب کی صلاح لینا نہیں. یہ میرا بنتا بھی نہیں ہے، حالانکہ ناجائز کام ہے، گناہ کا کام ہے. حتیٰ کہ بھی میں نے بازو میں پڑوس میں دیکھا کہ بچہ ضد کر رہا ہے، اس نے مورتی منگوایا، بچے 2 مورتی باپ نے لا کر دیا گھر. حقیقی واقعہ ہے، وہ من گھڑت چیز نہیں. کیا لا کر دیا باپ نے؟ مورتی. بتاؤ، بچے وہاں پر کر رہے ہوں گے، غیر مسلم کے بچے نے آ کر گھر میں ضد کیا، اس کے باپ نے بھی اس کو لا کر مورتی دیا. بتاؤ
کتنی یعنی کہ بے غیرتی کی بات ہے اور کتنی سوچنے کا مقام ہے. پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری بچی مرتد کیوں ہو رہی ہے, اسلام سے کیا چیز ان کو نکال رہی ہے. تو بچپن سے اس کی تربیت ویسی ہوئی. اب مورتی باپ لا کر دے گا تو بتاؤ اس کے دل میں توحید کی کیا قدر باقی رہے گی, شرک کی کوئی مذمت کوئی برائی اس کے دل میں باقی رہے گی. تو سب سے پہلے ہم جب خرچ کر رہے گھر میں یا کسی ایونٹ میں کسی شادی بیاہ میں تو دیکھیں کہ جائز بھی یا نہیں. یہ ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا یہ تبذیر میں آتا ہے, جو گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے. اللہ رب العزت نے اسے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں شیطان کا بھائی کہا ہے, اور آگے اللہ نے بتلایا کہ شیطان یہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو یہ انسان بھی لامحالہ ناشکرائی ہے, آگے جا کے اس کو ناشکری کرنا ہی ہے. تو سب سے پہلے اپنی اس بات کا جائزہ لے کہ میرے پاس جو روپیہ پیسہ ہے کہیں ناجائز کاموں میں تو نہیں خرچ ہو رہا ہے. پھر دوسری چیز آتی ہے جائزہ لینے میں کہ بعض کام جائز تو ہے, وہ اسراف میں آتے ہیں, لیکن حیثیت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. جائز ہے وہ کام, لیکن اس کی جو انکم ہے, اس کے پاس جو حیثیت ہے اس سے زیادہ ہے, تو وہ اسراف میں آتا ہے. اور اسراف یہ بھی اسلام میں جائز نہیں, یہ بھی گناہ ہے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ انسان کرے. اس کی حیثیت نہیں ہے کہ گھر کے اندر اے سی لگائے, لیکن چونکہ بازو والے نے لگا لیا یا بھائی نے لگا لیا, تب اس کے پاس حیثیت نہ ہونے کے باوجود اب یہ دیکھا دیکھی, بھائی کا دیکھا دیکھی, بازو والے کا دیکھا دیکھی, دوست کا دیکھا دیکھی, یہ بھی کیا کر رہا ہے, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, ای ایم آئی قسطوں پر لے رہا ہے. صرف کیوں, دیکھا دیکھی. تو یہ حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا ہوگا, یہ اسراف میں داخل ہے. یہ کس میں داخل ہے بھائی, اسراف میں داخل. اس کی حیثیت نہیں ہے کہ پیٹرول گاڑی, بلکہ ابھی جو بچے کر رہے ہو 125 سی سی کی اور 150 سی سی کی گاڑی لینا اس کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے مینٹیننس بھی ہے. تو اب یہ صرف دوست نے لے لیا ہے, بازو والے نے لے لیا ہے. بازو والا چونکہ بے مالی حیثیت سے اچھا بن رہا ہے, اس نے اس کے بچے کو دلایا ہے, تو اس نے دلایا, اس کے لیے تو ناجائز نہیں. لیکن اس بندے کی حیثیت نہیں ہے, اس نے لے لی ہے وہ چیز, تو یہ اسراف میں داخل ہے. کس میں داخل ہے بھائی, اسراف میں. یہ اس میں اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں کہ آپ دیکھا دیکھیے ساری چیزیں. اس بندے کی حیثیت نہیں ہے. بازو والے نے کار لے لیا ہے, اب یہ بھی کار لے رہا ہے. بازو والے نے مکان لے لیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی نوکری دی ہوئی ہے, اب اس نے جو ہے بینک سے ہوم لون لے لیا, کھلا لے لیا, جو کہ ناجائز ہے, گناہ ہے, سودی معاملہ ہے. لیکن اس نے دیکھا دیکھی وہ چیز لے لی, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بہترین ٹائل لگا رہا ہے, حالانکہ سودی قرض لے کے لگا رہا ہے, بہت اچھے نلکے لگا رہا ہے, کھلا کر رہا ہے, ڈھکا کر رہا ہے. تو بھائی یہ ساری کے ساری چیزیں اسراف میں داخل ہے. تو اگر اس پہلو سے, اس نظر سے ہم اپنے اخراجات پر دیکھیں گے, ان پر غور و فکر کریں گے, تو بہت ساری چیزوں میں آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ یا تو ناجائز پہ خرچ کر رہے ہیں یا اسراف کر رہے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے, مسجد میں دینے کا موقع ہے, یا اور کوئی نیکی کا موقع ہے, مکتب میں فیس ادا کرنے کا موقع ہے, تو وہاں پہ انسان کہہ رہا پیسے نہیں میرے پاس. کیا نہیں, پیسے نہیں. 200 روپے, 500 روپے مہینہ, 150 روپے مہینہ جو مکتب کی فیس ہے, 5 روپے روز پڑتے ہیں, وہ خرچ کرنا بھی انسان پر کیا گزرتا ہے, پھر بھار گزرتا ہے, مشکل گزرتا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو مسجد کے اندر تعاون کرنا ہے, چونکہ مسجد آپ کے تعاون سے چلتی ہے اور یہ آپ کا فریضہ ہی ہے. نمازیں ساری چیزیں آپ کے ذمے ہیں. ہر محلے کے بندے کے ذمے کی وہ نماز کی فکر کرے. ایک بندے کو تو آپ کو رکھنا ہے, کسی نہ کسی کو ارینج کرنا ہے, مولانا بنانا ہے, امام اس کو ارینج کرنا ہے, تو اس کی بھی ضروریات ہیں. جب ایک بندہ آپ کے یہاں ارینج ہو گیا تو آپ کو تو اس کا کیا کرنا ہے بھائی, اس کی ذمہ داری آپ کو اٹھانا ہے. ایک بندہ مجھ کو کہہ رہے تھے بھائی کہ یار جو ہے نا یہ مولانا نے جو ہے امامت وغیرہ اس کو پروفیشن بنا لیا, پیشہ بنا لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, آپ اپنے بچوں کو بنا لو, مولانا بناؤ, حافظ بناؤ, اور اس کو بھائی اللہ کے لیے وقف کر دینا. بتا ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے.
انسان ہے جب وہ کاروبار میں لگے گا، اس کی ضروریات ساری سوچ فکر ادھر ہو جائیں گی، اس کو مینیج کریں گے کدھر آ کے نمازیں پڑھائیں گا؟ ایسی بات ہے، ایک بندے کو ہم کو ارینج کرنا ہے جو ذمہ داری کے ساتھ آپ کی نمازیں، ہماری عبادات برابر ہوتی رہے، تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ پر ہے۔ اور ہم مسجد کے اوپر کوئی احسان بھی نہیں کر رہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، ہر چیز کو وہی مینجمنٹ کے ساتھ، انتظام کے ساتھ لے کر چلیں، ہے نا؟ تو یہ بھائی کہ آمدن کے جو ذرائع ہیں، اخراجات ہے، اس پر ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے۔ اسلام ہم کو یہ چیز سکھاتا ہے، ہمارا دین ہم کو ان چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ بہترین انسان کی زندگی میں مینجمنٹ ہونا چاہیے۔ تو جو ہم خرچ کرتے ہیں اس پر غور و فکر کریں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ناجائز ہے جہاں پر ہم خرچ کر رہے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری حیثیت سے زیادہ ہے وہاں پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں پر جب ہم غور و فکر کریں گے تو بہت ساری اپنی آمدن کا حصہ ہم کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے۔ پھر اس کے بعد بڑا مسئلہ آتا ہے خریداری کا۔ کس کا؟ خریداری کا، کہ جب ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، عام طور سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پہلے تو مرد سارے یعنی کہ گھر کا سب سودا سلب کیا کرتے تھے، اب عورتوں کے ذمے سارے کام۔ اب عورتوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ خریداری کرنے کے لیے جاتی ہے تو لینے کیا گئی تھی گھر سے چیز، اور لیتی کچھ، جو اچھی چیز اس کو نظر آتی ہے اس کا جی مچل جاتا ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز بھی نظر آئے اس کا جی مچلانا شروع کر دیتا ہے، ابا یہ لو، ابا وہ لو، ابا وہ لو، ایسا کرتا ہے، وہ بچہ ہے۔ تو ایسی جب مستورات جاتی ہیں تو بجائے وہ چیزیں ضروریات کی ہے اس سے لینے کے بجائے وہ دوسری چیزیں خریدنا شروع کر دے۔ تو انسان جب مارکیٹ میں جائے تو وہی چیز خریدے جس کا وہ گھر سے ارادہ کر کے چلا ہے۔ بعد میں وہاں جا کر اس کو کوئی چیز مچل رہا ہے، اس کا جی مچل رہا ہے، تو سمجھ جائے کہ میری ضرورت کی چیز نہیں۔ تو اس طرح بھی آپ اپنے اخراجات کو کیا کر سکتے ہیں؟ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر جب انسان وہاں پر گیا ہے تو بجائے برانڈیڈ چیزیں خریدنے کے، تھوڑا چیزیں باہر کی چیزیں، جاپان ہے، میڈ ان جاپان ہے، حالانکہ جیب اجازت نہیں دے رہی، جس کے پاس پیسے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے پاس محدود آمدنی نہیں ہے اور وہ رو رہا ہے، وہ پریشانی کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی برانڈیڈ چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں، جس میں ہماری مالی حیثیت ہے وہی چیز، حالانکہ وہی چیز اسی کوالٹی کی میڈ ان انڈیا اس سے آدھی قیمت میں مل رہی ہے، وہی چیز اسی کوالٹی کی اس سے بہت کم قیمت میں آ رہی، لیکن انسان کیا سوچ رہا؟ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا میرے پاس یہ فون ہے، وہ فون ہے، میرے پاس یہ گھڑی ہے، وہ گھڑی، میرے پاس یہ کپڑے، وہ کپڑے، اور میں نے کھلا جو ہے وہاں سے لیا، تو وہاں سے لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ جیب اجازت نہیں دے رہی ہے۔ تو اس چیز پر بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے بعض بھائی، ہمارے بعض دوست، بچے یہ کرتے ہیں کہ بڑی لشپش دکان میں داخل ہو گئے، جو ڈیکوریشن کا کھلا تھا، اب ظاہر سی بات ہے اس نے اتنا سب کیا ہے، وہاں پر کاروباری بندہ ہے بھائی، وہ تو کمانے کے لیے بیٹھا، تو جو کچھ اس نے وہاں پر لشپش کر کے رکھا ہے اس کی قیمت بھی وہ اس کی چیز میں جوڑے گا۔ آپ کھلے مارکیٹ کی جو شروع کی دکان ہے وہاں سے خریدنے کے بجائے تھوڑا اندر چلے جاتے ہیں تو وہی چیز آپ کو تھوڑے کم داموں میں آ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان غور و فکر کرے گا تو بھئی یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ آسان ہو جائیں گی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر اس طرح کی کچھ مشکلات کا وہ سامنا کر رہا ہے، تنگی کا وہ شکار ہے، تو صبر سے بھی کام لے، شکر گزاری بھی کرے، اور اس کے لیے شریعت ہم کو یہ تدبیریں بتلائے کہ ان تدبیروں سے انسان کام لے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر چیزوں کے دام بڑھ رہے ہیں، تو جو متوسط طبقہ ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا مشکل میں آ جاتا ہے، اس کے سارا اخراجات یہ ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتا ہے اس کا بجٹ۔ تو اگر وہ اس طرح سے کام لیں گا، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اس طرح سے کام لے تو عام بندہ جو ہے 50% اپنے اخراجات کو کم کر سکتا ہے، اتنے، لیکن دھیرے دھیرے کم کرنا ہے، ایک دم سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی، جیسے کہ موٹاپا جلدی سے کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو، موٹاپا اگر کسی کو کم کرنا ہے، تون اپنی کم کرنا ہے تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑے گا۔
اسی طرح اخراجات اگر کسی کو کنٹرول کرنے ہیں تو بھی اس کو ایک دم سے وہ کم کرنے پر آ جائے گا. ایسی بات ہے بیوی بچے اس کو کہیں گے کیا ابا تم نے اتنی بھی کنجوسی کر رہے تو نہیں. آپ کو ساری چیزیں آپ کے آمدن کے حساب سے چلانا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اسے کیا کرنا پڑے گا بھائی, کنٹرول کرنا پڑے گا. اور ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنے جو ہے بچوں کو, اپنی صحت کو, اپنے مستقبل کو, اپنے دین کو ہم خطرے میں نہ ڈالیں. اس لیے کہ آگے کے حالات جو ہے بڑے سخت حالات ہیں جو دنیا میں چل رہا ہے ابھی. اس لحاظ سے نہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے, نہ اپنے بچوں کو ڈالنا ہے, نہ اپنی صحت کو ڈالنا ہے. اس کے لیے ہمارا دین ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے. ہر چیز کے بارے میں ہمیں صبر کی بھی تلقین کرتا ہے, شکر کی بھی تلقین کرتا ہے, اور بہترین تدابیر منصوبہ بندی اختیار کرنے کی بھی ہم کو کیا کرتا ہے, تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ, گہری سمجھ عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کریں.